السلام علیکم ناظرین، پروگرام ذرا سوچ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرزا صدر بھائی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں ان کا متعارف کراتا چلوں۔ عام لوگ پارٹی کے وائس چیئرمین جناب آصف نواز صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، میں آج اپنے پروگرام کا موقف تھوڑا سا اس طرح بیان کرتا ہوں چونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سارا پی ٹی آئی کے بارے میں یہ باتیں چل رہی ہیں مہنگائی کے حوالے سے کہ مہنگائی کیسے کنٹرول کی جاتی ہے۔ تو مہنگائی تو یہ کم سے کم کنٹرول نہیں کر سکے، لیکن ایک وجہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ جب خان صاحب کنٹینر میں بیٹھ کے بڑے بڑے بلند دعوے کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا جی میں بجلی کا بل لیا اور جلا دیا اور عوام کو یہ شعور دیا کہ آپ نے بل جمع نہیں کرانا، تو آج جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا بل فار ایگزامپل 300 بل ہے نا، 800 روپے اس کے اوپر ٹیکس ہے۔ خدا کا خوف ہے خان صاحب، ایک بندہ غریب آدمی جس کی 12,000 روپے تنخواہ ہے وہ بیچارہ بجلی کا بل دے، گھر کا خرچہ خور کرے، رینٹ دے، کیا کیا وہ کرے، 12,000 میں وہ کیسے کمپلیٹ کر سکتا ہے؟ خان صاحب خدا کا واسطہ ہے اس غریب عوام کے اوپر رحم کریں۔ بند تو آپ نے بہت سارے دعوے کیے ہیں، دعوے تو آپ ایسے کرتے تھے، مثالیں آپ بڑی بڑی لمبی دیتے تھے، کبھی مدینہ ریاست مدینہ بھی دیتے تھے، کبھی کچھ دیتے تھے، تو کیا ہوا ہے؟ اسی والے سے میں ناظرین بات کروں گا۔ ہمارے ساتھ آصف صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم آصف صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آصف یہ بتائیں کہ یہ مہنگائی کیسے کنٹرول ہو سکتی ہے، اس کا کیا سولوشن نکالا جا سکتا ہے؟ کوئی حل ہے آپ کی پارٹی کے بعد میں؟ جناب صدر صاحب، پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا اور آپ کے چینل عام آواز نیوز کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم بخشا اور اپنا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے پارٹی کی طرف سے دینے کا ہمیں موقع دیا۔ صدر صاحب بات یہ ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے کسی بھی طریقے سے جھوٹ سچ بول کے کسی بھی طریقے سے اختیارات اور حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی، جو اس نے کر بھی لی تھرو الیکشن اور تھرو سلیکشن، جیسے بھی ہے انہوں نے یہ کر لی۔ اور لیکن اس کے بعد میں آپ کی بات کر رہا ہوں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم الیکشن نہیں ہے، الیکشن پہ ہمیں ووٹ لے کے ہیں، وہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا، آپ کہہ رہے ہیں سلیکشن کیسے سلیکشن؟ یہ ایک الگ بحث ہے، الگ ڈیبیٹ ہے، اس میں پھر ہمارے ملوث ہو جائیں گے، ادارے پہ ملوث ہو جائیں گے اور ان پہ ہم اس ڈیبیٹ میں جانے سے پہلے اصل جو مدعا اس وقت آج ہمارا ہے مہنگائی کا، اس طرف آتے ہیں۔ یقین جانیے صفدر صاحب، لوگ مہنگائی کی وجہ سے پس رہے ہیں، مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور پھر ایسی ایسی ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پہ ملے گی کہ ویڈیو بناتے ہوئے لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ تو یہ ریاست مدینہ کا نام لینے والے لوگ، انہیں تو شرم آنی چاہیے۔ یقین مانیے بچے جب ہم سیاست میں ہیں، بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ انکل یہ بتائیے کہ یہ 62-63 کیا ہے، جب ہم انہیں مثال دیتے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اگر 62-63 صادق اور امین ہی ہے تو یہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بن کے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی آپ ایک ویڈیو اٹھائیں تو وہ کچھ بات کر رہے ہیں تو دوسری میں وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ 62 صادق امین ہے، ہم صادق امین ہیں، تو آپ کیسے مطلب ٹھیک ہے مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہوگی، اس کا حل مجھے بتائیں۔ دیکھیں حال یہ ہے، بڑی سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ بھی پچھلی حکومتیں جو آئی انہوں نے اتنے بدتر حالات کر دیے کہ ایک زمانہ تھا گھر کا ایک فرد کمانے والا ہوتا تھا، پورا کا پورا کنبہ، پورا کا پورا خاندان بیٹھ کے کھاتا تھا۔ پچھلی حکومتوں نے 70 سال میں یہاں تک ہمیں اس نہج پہ لیا ہے کہ گھر کے تمام افراد کو کمانا پڑے گا اور پھر جا کے گزارا ہوگا۔ اور ابھی خان صاحب نے تو یہ حالات کر دیے کہ گھر کے تمام افراد، بوڑھے بچے اور عورتیں بھی کمائیں اگر تو پھر بھی گھر نہیں چل رہے، لوگ اپنی عزتیں بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سفید یہ بات ٹھیک ہے، آپ آٹے کی قیمت دیکھ لیں، چینی کی دیکھ لیں، تو اس میں کوئی ڈبیٹ نہیں، نہ آٹے پہ، نہ چینی پہ، نہ گھی پہ، عوام تو واقعی غریب پر غریب ہو رہی ہے۔ تو اس کا کیا حل کیا ہو سکتا ہے؟ میں حل آپ سے پوچھا، حل یہ آپ کی پارٹی کیا کر سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ حل یہ ہے کہ بڑی سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ، اسٹڈی کے ساتھ اور پوری پریپریشن کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ کوئی بھی پارٹی جب آتی ہے، اب ہم لوگ آئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم گراس روٹ لیول پہ تو اپنی جو عوام کی خدمت کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن ہم ایک اپر لیئر میں ایک ایسی ٹیم بلڈ کر رہے ہیں جو موجودہ چیلنجز کے مطابق ملک چلانے کے اہل ہو۔ خان صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ ابھی خان صاحب کا شروع سے جناب، جب انہوں نے شروع میں دعویٰ کیا کہ جناب 90 دن کے اندر میں پورے پاکستان سے کرپشن ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے، اس کے چند دن بعد ہی جب ان سے پوچھا کہ جناب آپ کی اپنی پارٹی میں کرپٹ لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ فرشتوں کی جماعت کیسے بنا لوں؟ بھائی جب آپ دعوے کر رہے ہیں پھر آپ کو فرشتوں کی جماعت بنانی پڑے گی۔ جب آپ نے بنیاد ہی کمزور رکھی، ٹھیک ہے، تو آپ اس پہ 100 منزلہ عمارت کیسے کھڑی کریں گے؟
تو آپ وہیں پہ فیل ہوگی. جب آپ اپنی پارٹی کے اندر شفافیت نہیں لا سکے, اس کے اندر آپ انصاف نہیں لا سکے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ملک کے اندر. یار دیکھیں پی ٹی آئی والے فرشتے تو ہیں, یہ تو انہوں نے ثابت کر دیا, فرشتے تو ہیں. چاہے سوری آپ کو ٹوکوں گا, ان کے ساتھ فرشتے ضرور ہیں مگر وہ خود فرشتے نہیں. جی جی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک پری پلان دیا تھا الیکشن کمیشن کو, اس کے حوالے سے آپ نے کیا کیا؟ یعنی آپ دیکھیں شور زور بارہ جی دھاندلی ہوگی, کہاں گئی دھاندلی؟ وہ جو پری پلان تھا آپ کا وہ کیا بنا, اس کا کیا کیا آپ نے؟ صفدر صاحب میں سیاست میں کیسے آیا؟ میں سیدھا سادہ ایک سافٹ ویئر انجینئر سیاست میں کیسے آ گیا؟ میرا کام تھا سسٹم انالیسس, کوئی بھی سسٹم ہے اس کے اندر اگر کوئی بگس ہیں, اس کے اندر پرابلمز ہیں, تو انہیں سارٹ آؤٹ کیسے کرنا. ٹھیک ہے. میرا ذہن تھوڑا سا وسیع ہوا 2011-12 کے اندر, اور میں نے سوچا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں انہیں کیسے حل کیا جا سکتا ہے, سولوشن کیا ہے. تو میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ہماری ٹاپ پہ کابینہ آتی ہے, جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز آتے ہیں, جو وزراء آتے ہیں ہمارے, اگر وہ شفاف طریقے سے اور اچھے لوگ آئیں گے اوپر, تو نیچے تک اس کے اثرات جائیں گے اور نظام آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ ٹھیک کرنے کے لیے 2012 میں ہم نے الیکٹرانک بایو میٹرک ووٹنگ سسٹم, جو کہ سیٹلائٹ بیسڈ تھا کنیکٹیوٹی, وہ ایرر فری تھا, وہ سارا کا سارا ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیش کر دیا. اس کے ثبوت موجود ہیں. کیا بنا نہیں ہو سکا. وہ الیکشن کمیشن نے بلایا مجھے اور بڑا وہ اپریشیٹ بھی کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بڑے سٹیپس میں آئیں گے. اور پھر انہوں نے اس وقت مجھ سے پوچھا کہ آپ اس پہ بتائیں کتنی کاسٹ کتنی آئی. اس وقت نیب کی رپورٹ تھی تقریباً 12 ارب روپے ڈیلی کی کرپشن ہے. میں نے انہیں کہا تھا اس پورے سسٹم میں صرف 3 دن کا کرپشن کا خرچہ آتا ہے, 3 دن کا کرپشن کا خرچہ اس پہ لگا دو تو ساری زندگی کے لیے سسٹم. مجھے یہ بتائیں اگر فار ایگزامپل آپ کی حکومت آ جاتی تو آپ کیا کریں گے؟ عوام تو بیچاری چیخ رہی ہے, انہوں نے تو چیخنا ہی ہے بس. دیکھیے جمہوریت کا اصل مقصد ہے کہ حکومت عوام کے تھرو, عوام کے لیے اور عوام کی حکومت. اور جب تک یہ اپنا شرفاء اس میں اور بیچ میں ادارے ملوث رہے گی سیاست کے اندر, تو یہ نظام درست نہیں ہو سکتا. سرداروں کا تو حال چھوڑ دیں, داروں کا آپ دیکھیں, آپ کی وزیر تعلیم, وزیر صحت, یہ جو منسٹر آپ کے وہاں بیٹھے ہوئے فون پہ سوشل میڈیا پہ آ کے, ہماری اسکرینوں پہ آ کے, ٹی ویوں پہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ یقین جانیں کہ خاص کر کے میں ہیلتھ کو ترجیح دیتا ہوں. ہیلتھ کی یہ صورتحال ہوگی ہے کہ وہاں آپ کے ہاسپٹل میں میڈیسن نہیں ملتی جو ملنی چاہیے تھی. میڈیسن کے اوپر اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دیے گئے, غریب بندہ مر رہا ہے, ایک بیچارہ کو سر درد کی دوائی لینے سے پیناڈول کی مثال دیتا ہوں, 5 روپے کا پتا تھا, پتا کتنا 20 روپے کا ہو گیا ہے. بالکل صفدر صاحب اسی طرح سے ہے. میں نے جیسا کہ عرض کیا پہلے کہ عوام مرنے پہ آئی ہوئی ہے اس وقت. کس طرح سے عوام ہمارے جی رہے ہیں, وہ شعر تھا نا میرا کہ حکمرانوں سے کہاں مانگی ہے ان سی زندگی, صرف اتنا سا توازن ہو کہ ہم بھی جی سکیں. تو ہم بھی جی سکیں, ہم لگژری لائف نہیں, ہم سروائیول کی بات کر رہے ہیں. جینا دیکھیں, جینا تو بات میں یہ سمجھتا ہوں جو میرے اپنے صاحب, اس سے میں سمجھتا ہوں پچھلی حکومت بہتر تھی. اب انہوں نے جو رسک تھی چھوٹی موٹی وہ بھی نکال دی ہے. آپ یقین کریں کہ غریب بندے اتنے رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, ان کے پاس کوئی حال نہیں ہے. وہ بندے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں 3 بنیادی اصول ہیں, ٹھیک ہے. عوام کی جو بنیادی ضروریات ہے نا, وہ بچے کے لیے پڑھائی, بڑے کے لیے کمائی اور بوڑھے کے لیے دوائی. یہ 3 چیزیں بہت اہم ضروری ہیں. میں نے تینوں آپ کو بتا دی. تعلیم, روزگار اور صحت جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے. جب تک ہم اس کا اہتمام سرکاری سطح پہ اچھی طرح سے نہیں کر لیتے, ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم کوئی نظام وضع نہیں کر لیتے. ہمارا کیا ہیلتھ کا سیکٹر آپ دیکھ لیں, وہ ویژن 25 جو چل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, وہ تو کمپیٹیبل ہی نہیں ہے ہمارے سسٹم کے ساتھ. ہمارا ڈاکٹروں کا نظام, وہی ڈاکٹر پرائیویٹ کلینک میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بڑے پروفیشنل طریقے سے آپ کو اٹینڈ کرتا ہے. سرکاری دفتر میں بات یہ ایسے کرتا ہے, بی بی یہ ہو, بابا یہ ہو, کیا چاہیے, اسے بولنے تمیز. اب دیکھیں میں بتاتا ہوں, اب جو شوگر مافیا ہے, اگر شوگر مافیا کی مثال لے لیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم چینی پہ ڈبیٹ دیں. کیا ڈبیٹ دیا ہے وہ کوئی سمجھ مجھے تو نہیں آئی. شوگر مافیا, یہ آٹا مافیا, یہ چاول مافیا, یہ سب کے سب مافیاز ہیں. یہ کپاس مافیا, یہ سب کے سب جو نا اپنے مفادات کے لیے چوری اکٹھے ہو جاتے ہیں, یہ مل جاتے ہیں. کوئی ملک کا نہیں سوچتا.
पाकिस्तान तब आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान तब बेहतर बनेगा जब कोई लीडर आएगा, सच्चा लीडर, जिसे आप कहते हैं कि सादिक और अमीन है, सच्चा जिसके लीडर- पीछे आवाम चलेगी। जो आवाम सर सच्चा लीडर किसने पैदा करना है? आपने, मैंने, हम लोगों ने करना है ना। हम कहाँ से करें? सच्चा लीडर अभी तक हमारे सामने कोई नहीं आ रहा। ये एक दावे थे पीटीआई के कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारे धड़े के धड़े रह गए, एक भी पूरा नहीं कर सकते। मैं आप कैसी बात करते हैं? मैं तो पीटीआई पे ये केस करने लगा हूं कि उन्होंने आवाम पे से सियासत पे जो उनका एतमाद था वो तोड़ दिया। मतलब मैं ये अभी यकीन है कि कल आप कोर्ट जा रहे हैं, वहां पे एडिट कर रहे हैं। कल तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ये मेरे प्लान में है कि उनकी इस ये यू टर्न्स की वजह से, उनकी नाकिस पॉलिसीज की वजह से, उनके झूठ की वजह से अवाम का सियासत पे से एतमाद उठ गया है। आज अगर हम बतौर आम लोग पार्टी अगर लोगों से कोई वादा करते हैं या कोई बात करते हैं तो वो उस पर यकीन नहीं करेंगे, वो उस पर हंसेंगे। ये कंटेनर की बातें हैं। जब खान साहब आए थे तो वो भी यही कहते हैं जो आप अभी कह रहे हैं कि हम ये, हमारी पार्टी है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। भाई उल्टी महंगाई हो गई है, आम की चीजें नहीं कर। मैं बताता हूँ आम लोग पार्टी में और पीटीआई में और बाकी पार्टियों में जो बुनियादी फर्क है सफदर साहब, वो ये है कि हम ये नहीं करते कि ये करेंगे, हम ये कहते हैं ये करेंगे और इस तरह से करेंगे। उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि जैसे हमने इलेक्टोरल सिस्टम में रिफॉर्म्स के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल एक बायोमेट्रिक वोटिंग सिस्टम बना के इलेक्शन कमीशन को पेश कर दिया। ठीक है। इसी तरह से तमाम जितने भी पाकिस्तान के सिस्टम्स हैं, वो पुलिस का निज़ाम है, हेल्थ का निज़ाम है, तालीम का निज़ाम है, सारे के अंदर थोड़ी सी आप टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करें और साइंटिफिक अप्रोच से उसका एनालिसिस करके जहाँ जहाँ पे लूप होल्स हैं, जहाँ जहाँ पे लीकेजेस हैं, उन्हें कंट्रोल करें। और बाखुदा अगर आप साफ नहीं, यार मैं दावा करता हूँ कि मुझे मार्केट से चंद प्रोफेशनल्स उठाने दे, मुझे 1 साल दे दिया जब फ्री हैंड, तो मैं पाकिस्तान के जितने निज़ाम है सारे के सारे थैंक यू एरर फ्री करके थैंक यू।